کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے سر بالوں کے ساتھ آگے سے گزری. اس نے سلام پھیرا تو اس عورت سے بڑا ناراض ہوا. شرم نہیں آتی، تجھے دھیان نہیں، ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے گزر گئی. اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کے کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں اس وقت غمزدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خامن کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو. فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے. واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے. نیچے کی منزل پہ نماز پڑھ رہے ہو نا، اور اوپر کی منزل پہ کوئی ہمارا نام لے دے تو بس ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا. ہماری نماز کی توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے. دیکھیں سونا، اس کو اگر تیزاب ڈالے نا ہلکا، تو تیزاب سونے کو کچھ نہیں کہتا، اس کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. جس طرح سونا، جس طرح تیزاب سونے کی میل کچیل کو صاف کر کے سونے کو نکھار دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا عشق قلب کی ظلمتوں کو صاف کر کے انسان کے دل کو نکھار دیا کرتا ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور جہنم کی آگ اس کے الہی کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ جب مومن جہنم میں سے گزرے گا تو جدھر سے گزرے